اکثر انسان کا دل ناحاصل چیزوں کے لیے اور نامکمل خواہشات کے لیے بڑا ہی مضطرب سا رہتا ہے۔ وہ ہر لمحے وہ دعائیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحے دعاؤں کے لیے افضل ہوتے ہیں۔ وہ گڑ گڑا کر نمازوں میں اور تہجد میں اپنی من چاہی چیز کو اللہ سے طلب کرتا ہے۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے ان بہتے ہوئے آنسوں سے ناواقف ہے؟ کیا وہ تمہارے دل میں اٹھی ہوئی چاہتوں سے ناواقف ہے؟ بے شک ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے؟ اور تمہارے اس دل پہ اس اللہ ہی کا تو راج ہے نا، وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تم تک لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں میں تاخیر کرتا ہے، اور دعائیں تو صرف تمہارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک بہانہ ہوتی ہیں۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے نا، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعائیں مانگتے رہو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی بھی باقی ہے، اور اللہ جس چیز میں تاخیر کر دے سمجھو اس کا انعام بہترین ہونے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر چھپی ہے، یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں کے ساتھ یہ گواہی دو گے کہ میرا رب المجیب ہے، یعنی کہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اور تمہیں اپنی قسمت پر رشک آنے لگے گا، اور تمہاری من چاہی چیزوں سے اس وقت تمہیں نواز دیا جائے گا۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری من چاہی چیزوں کو ہم تک لانے میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ تو میں ہمیشہ ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری من چاہی چیزوں کو تم تک بہترین کر کے لایا جائے، تمہارے حق میں ان کو بہترین کر کے تمہیں عطا کیا جائے۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ اس کے ایک کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ کن لفظ اللہ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، یہ کن وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی تھی، اور یہی وہ لفظ ہے کہ جس پر ایک دن پوری کائنات مٹا دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ جب کن کہے گا نا تو تمہارا من پسند شخص یا تمہاری من چاہی چیزیں تم تک ایسے آئیں گی جیسے آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ اور جب کبھی وہ چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے، کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہارے دل میں ہے اور جو دعا تمہاری زبان پر ہر وقت رواں رہتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کچھ عطا نہ کرے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے۔ دعا کا مانگنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو ہمارے دل میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال، وہ چاہت، وہ محبت ہمارے دل میں ایسے ہی نہیں آ جاتی۔ اللہ ہی ہمارے دل میں کسی شخص کے لیے محبت کا ڈالنے والا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ جب چاہے گا
کسی بھی شخص کا دل تمہارے لیے پھیر دے گا۔ تمہارے لیے اللہ کسی بھی شخص کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کو تمہارے لیے پھیر دے۔ اللہ کسی شخص کے دل کو تمہاری طرف راغب کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بس تم اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، جائز طریقوں سے اپنانے کی کوشش کرتے رہو، نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تمہاری ہر چاہت پر کن فرما دے گا اور تمہیں دل کا سکون عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔